اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، آج میں جس چیز پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ تھوڑی عجیب سی ہے، اور جب میں بات کروں گا مرغی کھانے کی یا مرغیاں پالنے کی بھی، اس پہ لوگوں کو ہنسی آ جاتی ہے پاکستان میں۔ اس کو بڑے غور سے دیکھنا پڑے گا، اور میں جو حقائق آپ کے سامنے، حقائق بالکل سٹیٹسٹکس ہے، کوئی ایسی عجیب بات نہیں کہ کوئی کیلکولیٹ نہ کر سکے، وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ہمارے پاکستان کی آبادی اگر ہم 20 کروڑ لے لیں تو ہماری آبادی کا 70% رورل ایریا میں رہتا ہے۔ رورل سے مراد یہ ہے دیہاتی علاقہ، چھوٹے شہر اور گاؤں۔ ہمارے گاؤں میں لوگوں کے رہنے کا طریقہ جو ہے وہ عموماً جو غریب ترین لوگ بھی ہیں وہ بھی کنال کے گھر میں رہتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کنال کے گھر کے اندر جو علاقہ ہے اس میں ان کے 2 کوٹھے بنے ہوئے ہیں، دیٹس اٹ۔ ان کا آدھا حصہ ان کے کسی جانور کے لیے ہوتا ہے۔ میں نے بڑے لوگوں سے انٹرویو کیا، پوچھا ہے کہ تمہارا گھر کتنا ہے؟ عموماً 1 کنال، پونا کنال، 2 کنال یا کوئی 10-15 مرلے۔ تو مجھے اندازہ یہ ہوا ہے کہ وہ، اور ساتھ انہوں نے وہاں جانور رکھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جانور گھر میں رکھنا ان کا ایک سٹائل ہے، اور اس کے لیے کوئی ایسا ایشو نہیں بنتا جیسے ہمارے شہروں میں ہو جاتا ہے کہ جی بو آتی ہے اور بیٹھے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے اور گند پڑتا ہے۔ وہ ہمارے شہروں کے نخرے ہیں، اور شہروں کے نخروں کی ایک وجہ ہے کہ ہمارے گھر چھوٹے ہیں۔ ہمارے جو عام غریب آدمی ہے وہ 2 مرلے 3 مرلے کے گھر میں رہتا ہے، کوئی 5 کے رہتا ہے۔ جو 5 والا ہے وہ تو نواب ہے، اور لیکن 5 مرلے کے گھر میں بھی کسی مرغی خانے کی یا چھوٹے موٹے مرغیوں کی تعداد جہاں پہ زیادہ تھوڑی ہو وہ نہیں رکھا جا سکتا۔ تو دیہات کے لیے میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ چھوٹے شہر اور دیہاتی علاقے میں اگر لوگ مرغی خانے کو اپنانا شروع کر دیں، اور میں نے بہت بڑی تعداد پہ کیلکولیٹ نہیں کیا، میرا خیال ہے کہ ٹوٹل رورل پاپولیشن جو کہ ہم 14 کروڑ ہے، اس کو اگر ہماری سٹیٹسٹکس یہ کہتی ہے کہ پنجاب میں ہر گھر کا 6.5 ممبرز ہوتے ہیں، ہم اس کو 7 پہ رکھ لیں تو ٹوٹل ہمارے جو کنبے بنتے ہیں دیہاتی علاقے میں وہ جا کے بنتے ہیں 2 کروڑ۔ تو 2 کروڑ میں سے اگر 1% اس کو اپنا لیں تو وہ 2 لاکھ بنتے ہیں، اور اگر ہم اس کو بڑھاتے 2, 4, 5 سال میں 5% لوگ صرف اگر یہ مرغیاں رکھ لے، اور وہ مرغیوں کی تعداد آپ حیران ہوں گے، میں 1000, 2000 یا 10,000 کی بات نہیں کر رہا، صرف 100 مرغی کی بات کر رہا ہوں۔ اگر 100 مرغی کا ایک ڈربے میں چھوٹا سا ایک مرلے میں 100 مرغی بڑی آسانی سے آ جاتی ہے، کہ نارملی مرغی 1 سے 1.5 فٹ جگہ لیتی ہے اگر وہ ڈربے میں بند ہو، تو کھلا علاقہ اس کو تھوڑا دے دیں تو وہ زیادہ سے زیادہ 1 مرلہ 2 مرلہ اس کے لیے مختص کر دیں، وہ کافی ہے 100 مرغی کے لیے۔ نا انویسٹمنٹ بھی بہت زیادہ نہیں ہوگی۔ اگر آپ چوزے لیتے ہیں تو بہت تھوڑی، 25 روپے کا چوزا آ جاتا ہے، تو 2500 روپے لگتے ہیں، لیکن اس میں مورٹیلٹی ہو سکتی ہے، مر سکتے ہیں۔ ذرا بڑا لے لیں، 2500 نہیں تو آپ تھوڑے زیادہ پیسے انویسٹ کر دیں، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہر ہاؤس ہولڈ لوگوں کی ابیلٹی ٹو انویسٹ پہ۔ اور وہیں پہ انہوں نے جیسے اپنے کچے گھروندے یا گھر بنائے ہوئے ہیں ویسے ہی وہ ان کے لیے وہ ڈربے بنا سکتے ہیں۔ بات یہاں پہ آتی ہے کہ ہمارے 2 لاکھ 1% کے اوپر 2 لاکھ اور 5% کے اوپر 10 لاکھ کنبے اگر اس کو اپنا لیں 100 مرغی کو، اور جو ہماری مصری مرغی ہے اس پہ کہا جاتا ہے کہ 70% مرغی روز انڈے دیتی ہے، یعنی 100 مرغی میں سے 70 انڈے آپ کو روز ملیں گے۔ میں نے کیلکولیشن کے لیے 50 پہ رکھا ہے کہ 100 مرغی کے پیچھے 50 انڈے آپ کو روز ملے۔ تو 50 انڈے کا مطلب ہے کہ خصوصاً یہ دیسی مرغی کی بات ہو رہی ہے، اس کے انڈے کی قیمت ہے 20 روپے تھوک میں جب لوگ وہاں سے اٹھاتے ہیں، جبکہ ولایتی مرغی جس کو برائلر ٹائپ کہتے ہیں اس کے لیئرز کے وہ 10 روپے کا ہے۔ تو میں بات دیسی مرغی کی کر رہا ہوں۔ تو اس حساب سے جو ایکسٹرا انڈے ہمارے پاس پروڈیوس ہوں گے 5% پاپولیشن کے اوپر، اس کی میں نے کیلکولیشن کی ہے، دیٹ کمز ٹو اباؤٹ
300 बिलियन रुपीस, 300 अरब रुपए के साल के अंडे एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होंगे। और अगर उसको हम डॉलर में कर दें, मैंने 150 पे तकसीम कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि डॉलर भी ऊपर नीचे होता रहता है, तो 150 के ऊपर वो जाके $2 बिलियन की ये इंडस्ट्री है जो हम अगर एक्सपोर्ट कर दें। $2 बिलियन, ये कोई छोटी अमाउंट नहीं। सिर्फ अंडे, इसके अलावा मुर्गी है, वो जब उसके जो टाइम पीरियड साल डेढ़ के बाद उसको आप ज़िबा करेंगे, गोश्त अवेलेबल होगा। और मज़े की बात है कि ये जो मैंने लोग 10 लाख कहे, 10 लाख नौकरी है ये, और उस 10 लाख नौकरी के साथ 5 लाख नौकरी एक अलग है। 10 लाख तो नौकरी है कि जो मैं सजेस्ट वैसे ये करता हूँ कि ये घरों में जो घर की बच्ची है, कोई 9, 10, 12 साल की या 15 साल की, जिसका या मैट्रिक में ही है, ये उस बच्ची के हवाले कर दें, क्योंकि घर के अंदर ये काम है, और वो उन मुर्गियों को दाना पानी डालना जो भी करना है वो कर दे। तो आपके घर की एक फीमेल चाइल्ड जो है, बच्ची को भी एक जॉब मिल जाएगी, और 10 लाख बच्चियां मुलाजिम हो जाएंगी अपने ही काम में। और उसके बाद 5 लाख तकरीबन लोग उसकी फीड लाने वाले, फीड से आप वलायती फीड तो नहीं देंगे, लेकिन उसके जो भी अरेंज करेंगे, फिर उसके अंडों की डिस्ट्रीब्यूशन और डिलीवरी और एक्सपोर्ट और बहुत सारे कामों पे आप ये देखिए 15 लाख नौकरियां निकल आएं। और खुशहाली देखिएगा कि अगर आप 50 अंडों के ऊपर भी हिसाब करते हैं ना रोज का, तो 50 अंडे 20 के साथ 1000 रुपया बनता है। और हर मुर्गी जो भी उसके ऊपर कॉस्ट आती है वो भी मैंने कैलकुलेट की है, 200 रुपये रोज के आप उन 100 मुर्गियों के निकाल दें। 800 रुपया रोज की इनकम अगर एक बच्ची की हो या बच्चे की हो, और वो 24,000 रुपया महीना बनती है। और हमारे गरीब देहातों में जहाँ पे हमने अपनी गुर्बत को छुपाया हुआ है, वहाँ पे एक हाउस होल्ड की इनकम 24,000 रुपया महीना बढ़ जाए, तो आप देखिए कि खुशहाली तो उनके कदम चूम गई, और हमें पता भी नहीं लगेगा कि हमारे मुल्क में खुशहाली आती जाएगी। ये अभी सिर्फ अंडों और मुर्गियों की बात हो रही है, जिसका हम मजाक उड़ाते हैं। प्लीज़ जो देहात में रहते हैं वो छोटा, और ज़रूरी नहीं कि आप 100 पे रहें, कोई 200 करेगा, कोई 1000 करेगा। जिनके पास वसाइल हैं वो बड़े मुर्गी खाने बना लेंगे। अगर 1 एकड़ में आप रखें ना मुर्गियाँ, तो फिर 5000 मुर्गी बनती है। और अगर कनाल में रखें, जो आपको अलहदा कनाल हो जैसे खेत में, तो आप उसको कम से कम 1000 मुर्गी के साथ काम चला सकते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर गौर कीजिए, और वो लोग जो खुसूसन देहात में रहते हैं वो ऐसा काम करें। और मिस्री मुर्गी तकरीबन 80 से 100 अंडा देती है। एक और नई ब्रीड भी आ गई है जो शायद 300 अंडे भी देती है साल में। और इन दोनों में से किसी को भी आप अपना के एक बेहतरीन कारोबार और स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कारवान हिकमत। थैंक यू।